سال 2021 کے آخری مہینے دسمبر میں ملک بوسنیا کے اندر دی رسل ٹریبیونل آن وار کرائمز ان دی انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر واز ہیلڈ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی صدی میں جب سرد جنگ دی کولڈ وار اپنے عروج پہ تھی تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویتنام کے خلاف ایک وار شروع کر دی تھی اور ان وار کرائمز کے اوپر پہلی دفعہ دی رسل ٹریبیونل آن ویتنام واز ہیلڈ۔ اس کے بعد دسمبر کے مہینے یعنی پچھلے مہینے سال 2021 کے آخری مہینے میں کشمیر کے اوپر یہ رسل ٹریبیونل ہیز بین ہیلڈ اگین۔ کیوں کشمیر اتنا ضروری کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اس کی بہت اہم وجوہات ہیں اور وہ وجوہات میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو ججز سے اس ٹریبیونل کے اندر انہوں نے اپنے اس پورے 3 دن کے ٹریبیونل کے بعد کیا ریمارکس دیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں بات کس چیز کے بارے میں ہوئی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں وہ وی فائنڈ سیریس انڈیکیشنز آف کانسٹنٹ ریسٹرکشنز آن فریڈم، آزادی کی آواز کو بند کرنے کے لیے ہمیں مسلسل بتایا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیر از اے گروس ہیومن رائٹس وائلیشن، ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا قصہ تو مانے کشمیر میں ختم ہی ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ٹریبیونل رکھی کیوں گئی تھی؟ وہ 4-5 سب سے اہم موضوعات کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ ڈی کالونائزیشن ہو رہی ہے کشمیر میں سیٹلر کلونیلزم ہو رہی ہے، کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے، دیر از اے تھریٹ آف اے نیوکلیئر وار اینڈ ابو ایوری تھنگ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر۔ کشمیر کے بارے میں آپ اور میں باتیں تو کرتے ہیں لیکن جب انٹرنیشنل فورمز اس طرح کے آوازیں اٹھاتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کشمیر کتنا اہم حصہ اس دنیائی پالیٹکس کا بنتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشنز نے 18 یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے 18 یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کلیم کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود انڈیا سنگولرلی انڈیا کشمیر کے ٹیریٹری کے اوپر دھابا ڈال چکا ہے۔ کیا انڈیا کو اجازت ملنی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے؟ یہ یونائٹڈ نیشنز ہی تو تھا جس نے 14 جون 2018 کو اپنی پہلی رپورٹ جاری کی کشمیری ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے 14 جون 2018 کو پہلی رپورٹ جاری کی۔ اس کے بعد 8 جولائی 2019 اس سے اگلے سال بعد پھر دوسری رپورٹ جاری کی گئی۔ اس پورے ٹریبیونل کا فائدہ کیا ہوا؟ اس پورے ٹریبیونل کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بنا کے یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین اور مختلف دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو فراہم کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں ہم کچھ اٹینڈیز کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ آپ ٹویٹس میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ محمد ایل مارسی نے ٹویٹ کیا ہے The most difficult part of the Russell Tribunal on Kashmir for all attendees، وہ سارے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان کے لیے سب سے مشکل بات سہنا یہ تھی has been listening to accounts on mass rape of Kashmiri women، کشمیری خواتین کا ریپ۔ تقریباً 11,500 خواتین کا اب تک ریپ ہو چکا ہوا ہے کشمیر میں انڈین فورسز کے جانب سے۔ انڈین فورسز نے ریپ کو ایز اے ویپن، ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کشمیری خواتین کے خلاف، ہماری بہنوں کے خلاف، ہماری ماؤں کے خلاف۔ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسٹ ہیویلی ملٹرائزڈ ایریا آن دا پلانٹ، 7 لاکھ سے 9 لاکھ کے لگ بھگ انڈین فورسز کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ انڈینز کہتے ہیں کہ کشمیر میں حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر حالات ٹھیک ہیں بقول انڈین پولیٹیشنز کے، بقول انڈین سرکار کے، تو اتنی زیادہ فوج وہاں پہ کیوں ہے؟ 7 لاکھ سے 9 لاکھ فوجی کم نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کا سب سے ملٹرائزڈ ریجن ہے اس وقت۔ ایک اور اٹینڈی ڈاکٹر مبین شاہ، فارمر پریزیڈنٹ آف دا کشمیر چیمبر آف کامرس، کہتے ہیں انڈیا از آن اے میجر پروپیگنڈا اوفینسو ٹو کنونس دا ورلڈ دیٹ اٹس بروٹیلٹی، occupation and repression is a way to counter Muslim terrorism within India۔ انڈین سیاستدانوں نے ایک کور اپ سٹوری تو لانی ہے کیونکہ دنیا کب تک خاموش رہے گی، تو ان کی کور اپ سٹوری یہ ہے کہ مسلم ٹیررزم کے خلاف ہم کشمیر کے اندر اپنے
خاص قسم کی کچھ پریکاشنز لے رہے ہیں. کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ اس کے بعد ڈاکٹر فرحان مجاہد چک، ایک اور اٹینڈی، کہتے ہیں واٹ از دا بگیسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر؟ سب سے بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر کے اندر کیا ہے؟ اٹ از دا ریفیوزل آف پرووائڈنگ دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ اسٹیٹس یونائٹڈ نیشنز کی 18 ریزولوشنز نے کشمیر کو دیا ہے. تو ایک ملک سنگولر ہینڈڈلی ٹیریٹری کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ پاکستان اور انڈیا are, according to the United Nations, 18 resolutions equal, whereas Kashmir is involved. But then how and why and how dare India singular-handedly claim Kashmir? میرے سامنے یہ صفحے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے پڑھ کے آپ کو کیا بتاؤں جب کشمیر کے حالات اس حد تک آ چکے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ وہاں مر چکا ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ مسنگ ہے، 8,500 سے 9,000 کسٹوڈیل کلنگز ہو چکی ہیں، 11,500 خواتین کا ریپ ہو چکا ہے، 1,10,000 بلڈنگز گرا چکی ہیں ابھی تک انڈین سرکار کشمیر کے اندر، اور یہ لسٹ کنٹینیو ہوتی جا رہی ہے. ہاں، بہت اچھا ہو رہا ہے کہ اس طرح کے انٹرنیشنل فورمز پہ اب کشمیر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کو دیں گے، یورپین یونین کو دیں گے، دیگر مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو دیں گے، لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ کھڑا اٹھتا ہے کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ ہم لوگ، آپ، میں اور اس دنیا میں ہر نرم دل رکھنے والا انسان یا پھر صرف ایک دل رکھنے والا انسان کشمیر کی آواز اٹھانا شروع کر دے؟ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. شکریہ.